بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آواز بلند پڑھنے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، اہل پیری کو پھر سے وہ شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے ان پر درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، پڑھ لے ان پر درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، ارے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، ارے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام، علماء کرام اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ آج الحمدللہ آج ہمارے درمیان جو ہستی رونق افروز ہے، آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ عالم اسلام کی ایسی ہستی کے شہزادے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ الحمد سے لے کے والناس تک 17 مرتبہ اپنے ہاتھ سے پورا قرآن لکھا۔ آپ کی والدہ صاحبہ 3 مہینے کے اندر ایک مرتبہ قرآن پاک لکھ لیا کرتی تھی، ان کی پوری زندگی میں یہ عادت تھی۔ حاجی صاحب سنیے گا کہ جب بھی قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کرتی 7 سجدے شکر ادا کرتی، تو قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں، ہم سب تو وہ ادا کرتے ہیں، بعض سے وہ بھی رہ جاتے ہیں، لیکن آپ کی والدہ صاحبہ ایک آیت پڑھتی 7 سجدے شکر ادا کرتی، تو کل قرآن پاک کی 6236 آیات ہے۔ جس سے وہ آیات پوری ہوتی آپ کی والدہ صاحبہ کے اتنے سجدے بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ اور ترمذی شریف جو حدیث کی کتاب ہے، علماء بیٹھے ہیں، یہ آپ کی والدہ صاحبہ کو ساری زبانیں یاد تھی، اور صرف قرآن پاک لکھا ہی نہیں بلکہ کنز العرفان کے نام سے قرآن پاک کا آپ کی والدہ صاحبہ نے ترجمہ بھی لکھا، اور بہت ساری زبانوں میں قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ ان کے شہزادے آج ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ آپ سب بول دینا الحمدللہ۔ اس کے علاوہ آپ کے والد گرامی حضور قبلہ پیر سید محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ قرآن پاک کی 6 پاروں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حضور کے والدین کی نظرات پر اپنی رحمتوں کے اربوں خربوں پھول نازل فرمائے۔ اور سب سے بڑی جو بات کرنے جا رہا ہوں، آپ کی والدہ صاحبہ نے اپنی پوری زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی، پوری زندگی میں ایک خاتون ہونے کے باوجود پوری زندگی میں کسی انسان کی غیبت نہیں کی۔ اس پر آپ کا پورا خاندان گواہ ہے۔ جن کے والدین ایسے ہو پھر ان کی اولاد کیسی ہوگی۔ اور حضور خود جو ہے پوری دنیا میں 7 مرتبہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن حکیم پڑھا چکے ہیں۔ سرزمین کراچی میں 2012 میں جو انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی، وہ پڑھانے سے پہلے آپ نے 5.5 لاکھ حدیثیں اپنی نظر سے گزاری، اور قرآن پاک کی 102 سے زائد تفسیریں آپ کی نظر سے گزری۔ پھر ان سب کو 33 دنوں کے اندر آپ نے الحمدللہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ احسان عطا کیا کہ دنیا بھر میں 1000 سے زائد غیر مسلم آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین میں داخل ہوئے۔ ایسی ہستی کی زیارت کر رہے ہیں، اور حضور جو ہے سرزمین ہزارہ میں یہ بات مشہور تھی کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان نہیں کرتے، تو وہ بات کہیں حضور کے کانوں سے گزری، تو انہوں نے پیدائش مبارک سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک دن تک 50 دن لگاتار نبی پاک کی سیرت بیان کی۔ اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں حضور کو،
چند دن ہی سیرت کے گزرے تھے اور وہ لوگ کہتے تھے فدا نہ ہو جو نبی پر وہ بندہ کیا ہے، ارے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے مرشد کی کرامت ہے۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ یوٹیوب کے اوپر آپ کا یہ پورا فیضان موجود ہے، آپ ان کی سیرت کو ضرور سماعت فرمائیں۔ اور الحمدللہ ہمارے حضور کے ہاتھ پہ بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آج آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آل رسول ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، بس آپ نے محبت کے ساتھ نعروں کا جواب دینا ہے۔ رات کو یہ کراچی میں تھے اور آج ہمارے درمیان پہنچ جائے تو آپ نے نعروں کا جواب ایسے دینا ہے کہ ان کی ساری تھکاوٹ اتر جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعروں کا اس انداز میں جواب دینا ہے کہ ہمارے حضور امیر المجاہدین بھی خوش ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، منصب نبیت، 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 گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ آپ ذرا سارے حضرات کھڑے ہو کر آل رسول کا استقبال کریں اور لبیک کا نعرہ ہوگا، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل قانون الاصطفاء والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على إمام الذين اصطفينا الخيار الأمم والأنبياء والصلاة والسلام على ذات المصطفى والصفات المصطفى والنسب المصطفى والنسل المصطفى ومسل المصطفى وأصل المصطفى وفضل المصطفى والصلاة والسلام على اسم المصطفى والجسم المصطفى والصلاة والسلام على معجزات المصطفى وكمالات المصطفى وجلالات المصطفى وجمالات المصطفى والصلاة والسلام على أبي بكر المصطفى صديق المصطفى عتيق المصطفى أول المصطفى أوسط المصطفى آخر المصطفى عاشق المصطفى والصلاة والسلام على فاروق المصطفى وغني المصطفى وعلي المصطفى وأخي المصطفى ووصي المصطفى والصلاة والسلام على أزواج المصطفى وبنين المصطفى وبنات المصطفى وأم كلثوم المصطفى وزينب المصطفى ورقية المصطفى وفاطمة المصطفى والصلاة والسلام على فاطمة
المصطفى زهراء المصطفى عابدة المصطفى ساجدة راكعة حافظة كاملة ولية علية خفية سلية علية سنية كريمة المصطفى حسن المصطفى وحسين المصطفى والصلاة والسلام على حسين المصطفى وزين المصطفى وباقر المصطفى وجعفر المصطفى وكاظم المصطفى ورضاء المصطفى وعسكري المصطفى وتقي المصطفى ونقي المصطفى وعلى علماء أهل سنة المصطفى وعلى فقراء المصطفى وأصفياء المصطفى وعوام أهل سنة المصطفى وأهل مودة المصطفى وأهل نسبة المصطفى وأهل الذوق المصطفى وأهل الشوق المصطفى من أول يوم إلى يوم الجزاء. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آپ کو میں ایک آیت کریمہ پڑھاتا ہوں اور آپ کے ساتھ اس کو پڑھ لیجئے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر المؤمنین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. حق آخری نبی. بولو حق آخری نبی. حق آخری نبی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ کہ اللہ کریم نے ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. شاباش. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. اور اللہ کریم کے محبوب نبی کریم آخری نبی خاتم الانبیاء ان جیسا بھی اور کائنات میں جتنے نبی آئے کسی نبی جیسا بھی کوئی اور نہیں ہے. اور ہمارے نبی کریم ہمارے آقا ہمارے سردار ہمارے مالک ہماری روحوں کے مالک ہماری جانوں کے مالک آقا کریم لجپال نبی جد الحسن والحسین امام القبلتین امام الحرمین حاضر نبی ناظر نبی زندہ نبی بِإِذْنِ اللہ غیب جاننے والے نبی سونے نبی لجپال نبی مٹھن منٹھان نبی ڈھولن نبی ماہی نبی پیارے نبی سونے نبی آقا نبی سردار نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور من نور اللہ سر من اسرار اللہ قریب من قرباء اللہ حبیب من احباء اللہ صدیق من اصدقاء اللہ شہید من شہداء اللہ والسید العالمین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پوری خلق میں کوئی نہیں ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. بے شک. اس لیے میرے امام آپ کے امام سب کے امام لیکن صرف سنیوں کے امام صرف عاشقوں کے امام احمد رضا نے بہت خوبصورت انداز میں یوں بولا جیسے بولا. آپ میں سے کوئی بندہ اگر اس نے اب لب نہ کھولا تو سمجھ لیں اس نے اپنی مقدر کا تالا نہ کھولا. تو آپ نے مل کر میرے ساتھ پڑھنا ہے سب سے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے. اونچا ہونے کا عقیدہ ہے. کوئی اونچا ہو سکتا ہے عقیدہ یہ اونچا ہو سکتا ہے. پھر اونچا ایک نہیں ہو سکتا بہت سارے اونچے ہو سکتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا اونچے ہیں نا بہت اونچے ہیں. پھر فرمایا بہت اونچا سمجھو ہر ایک کو سمجھو نا بڑھاؤ اونچا جتنا مرضی اونچا اڑاؤ لیکن سن لینا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے. اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. کیا پیاری بات فرماتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. واہ 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 آپ نے میرا دل خوش کر دیا. یقین ہے سارا بخار دور ہو گیا ہے. اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے. اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اس میں میری ماجی سرکار نے تو اسی اعلیٰ حضرت کے ساتھ محبت کر کے تبدیلی دی ہے. فرمایا ہے اس اچھے سے اچھا. تو ماجی نے فرمایا ہے ہر اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے. ہر اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے. ہر اچھے سے اچھا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول. سب رسولوں سے سب رسولوں سے ہمارا نبی. سب رسولوں سے ہمارا نبی. اس کے کلام میں خطا حضرت قبلہ شفیع گڑھ رحمۃ اللہ علیہ کا عرص تھا اور قبلہ
خطیب ملت کو نورانی اکھاڑی صاحب نے مجھے دعوت دی تھی اور یہ فرمایا کہ آج بیان نہیں ہوگا، آج نعتیں ہوں گی. تو میں بڑا ڈرا کہ میں اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں انپڑھ آدمی کا کام کیا ہے. تو میں نے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کیا کہ حضور کرم فرمائیں کوئی مجھ پہ مہربانی ہے. تو اعلیٰ حضرت کی زمین پر میں نے نعت لکھی تھی، کافی لمبے اشعار، اس کا میں مقطع عرض کر رہا ہوں. اب میں نے نعت تو اعلیٰ حضرت کی سنائی ہے، مقطع اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں جو وہاں پر پیش کیا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ تم مدینے کے عارف دعا مانگ لو، تم مدینے کے عارف دعا مانگ لو، تم مدینے کے عارف دعا مانگ لو، پوری کروانے والا ہمارا نبی، پوری کروانے والا ہمارا نبی، آگے بلوانے والا ہمارا نبی، آگے بلوانے والا ہمارا نبی، آگے بلوانے والا ہمارا. پھر خیال آیا کہ میں کہاں اور اعلیٰ حضرت کہاں. یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی، میں نے بزرگوں کی زمین میں اپنے یہ بیج ڈال دی اور اپنا پھل لے رہا، اور پھر میں نے اپنی اوقات بھی ظاہر کی. تو میں نے کہا کہ تم کہاں عارف اور اعلیٰ حضرت کہاں، تم کہاں عارف اور اعلیٰ حضرت کہاں، وہ نسبتیں دینے والا ہمارا نبی، شرف یہ دینے والا ہمارا نبی، شرف یہ دینے والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی. قرآن مجید فرقان حمید کی 11واں پارہ ہے اور سورہ توبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 112 ہے. پارہ 11 ہے، سورت توبہ ہے، آیت نمبر 112 ہے. اور آیت نمبر 112 ہے کافی لمبی، لیکن اس کا آخری جملہ، آیت کا آخری حصہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. عشق والوں کو خوشخبری سناؤ. کس کو سناؤ؟ عشق والوں. اب یہ ترجمہ جو عشق والوں والا ہے نا، ترجمہ عشق والوں کو خوشخبری سناؤ، نبی کے عشق والوں کو خوشخبری سناؤ، یہ ماجی سرکار کا ترجمہ ہے. میں نے عرض کیا، میں نے کہا ماجی یہ یہاں پر عشق کا لفظ نہیں، ایمان ہے. ماجی نے فرمایا تو ایمان کا بھی لفظ نہیں ہے، المومنین ہے نا، بشیر المومنین ہے، اور الف لام اختصاصی ہے. الف لام اختصاصی ہے، استغراقی نہیں ہے. کیونکہ اس لیے کہ وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وما هم بمؤمنین، آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا دعویٰ ہر کوئی کرے گا، تو اگر استغراقی ہو تو وہ بھی آ جائیں اس میں. تو استغراقی نہیں ہے، اختصاصی ہے. اور جب الف لام اختصاصی ہو تو پھر وہ کوئی خاص ایمان والے ہوتے ہیں، تو پھر خاص ایمان والوں کو عاشق ہی تو کہا جاتا ہے. مبشر المؤمنین، اس کے مستمع والوں کو خوشخبریاں سنا دیجئے. بولو ذرا سبحان اللہ. محبت والوں، پیار والوں، ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں نا جی.
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول فطرت رسول اللہ کی. اور کیا فرمایا؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور، ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ ہم رسول اللہ کی جنت. آج آپ کو خبر ملی نا سوشل میڈیا پر کہ سعودی عرب کے بادشاہ جو ہے اس کے بیٹے نے یہ اعلان کر دیا اور 119 وہابی مولویوں کو برطرف بھی کر دیا. اس نے کہا وہابیت کا مذہب دنیا کا سب سے بڑا گندا مذہب ہے، بے ادب مذہب ہے، گستاخ مذہب ہے، یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے، اسلام کے ریلیٹڈ مذہب نہیں ہے، اسلام کا دشمن مذہب ہے. سعودی عرب کے بادشاہ کے بیٹے نے، محمد بن سلمان نام ہے اس کو، پتہ نہیں کیا نام ہے، ایسی کچھ نام ہے. بہرحال یہ آپ کو مبارک ہو کہ الحمدللہ انہاں دی جوتی انہاں دے سر. آپ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑی تعین ہوئی ہے، بہت بڑا کرم ہوا ہے. اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے اور اسرے سے عاشقان مصطفیٰ کی حکومت حرمین شریفین میں عطا فرمائے. آمین. جو ذرے ذرے کا ادب کریں، جگہ جگہ کا ادب کریں، نشانات مصطفیٰ لوگوں کے سامنے لائیں، تعظیم مصطفیٰ لوگوں کے سامنے لائیں، پتہ چلے کس جگہ حضور کھڑے ہوئے تھے، کہاں حضور بیٹھے تھے، کہاں جاتے. تو اللہ پاک ایسے عاشقان مصطفیٰ ہمیں عطا فرمائے. بولو آمین. تو ایمان والوں کی 4 قسمیں ہیں. کتنی؟ 4. اور خود ایمان کی 2 قسمیں ہیں. ایک ایمان ہے تکلیفات شرعیہ والے لوگوں کے لیے، اور ایک ایمان ہے کل کائنات کے لیے. جو تکلیفات شرعیہ والے مومن ہیں نا، نماز کون سے پوچھا جائے گا، روزے کون سے پوچھا جائے گا، حج کون سے پوچھا جائے گا، بڑے چھوٹے کے ادب کو پوچھا جائے گا. اسلام کی سارے معاملات تکلیفات شرعیہ والوں کے لیے، اس لیے ان کو مومن شرعی کہا جاتا ہے. اور دوسرا مومن پوری کائنات، درخت، درند، پرند، چرند، ساری کائنات. تو جب دین کی تکلیفات شرعیہ کی باری آئی، اس سے جب ایمان کی باری آئی، یا مخاطب قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہو، اس سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا. لیکن جب تعظیم مصطفیٰ کی باری آئے، بڑا قیمتی نکتہ ہے جو امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے، اور سورہ الانفال کی آیت نمبر 17 کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی 7ویں پارے میں لکھا ہے. بولو نا سبحان اللہ. 9ویں پارے میں انہوں نے بھی لکھا ہے. محبت کے ساتھ سنو کہ ایمان میں جب نماز روزے کی باری آئے گی تو اس میں سب مسلمان برابر ہیں، سب سے پوچھا جائے گا. لیکن جب تعظیم مصطفیٰ کی باری آئے گی تو پھر یہ تعظیم مصطفیٰ واجب ہے. جس طرح ایمان والوں پر، اسی طرح کافروں پر بھی واجب ہے، اسی طرح عیسائیوں پر بھی واجب ہے، اسی طرح یہودیوں پر بھی واجب ہے، ہندوؤں پر بھی واجب ہے، سکھوں پر بھی واجب ہے کہ مصطفیٰ کی عزت کریں اور تعظیم کریں. درختوں پر بھی واجب ہے، پہاڑوں پر بھی واجب ہے، آسمانوں پر بھی واجب ہے، زمین پر بھی واجب ہے. کوئی مخلوقات پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ مصطفیٰ کی تعظیم کرے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان تکلیفات شرعیہ والا وہ صرف کلمے والے سے پوچھا جائے گا. لیکن آج کے دور میں ایسے نام نہاد ملا، ان کو بھی ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امیر المجاہدین کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہم مسلمان، الحمدللہ ہمارا ایمان 1400 سال پہلے سینہ بلال حبشی سے جڑا ہوا ہے، اور قدم سید الشہداء حضرت حمزہ کے ساتھ جڑا ہوا ہمارا ایمان ہے. الحمدللہ. سن لو کہ اگر کوئی یہ کہے کہ فرانس کے بیعت نے اگر کچھ بات کی ہے تو اس کا مواخذہ نہیں کریں گے، اس کو پڑھنا چاہیے دوبارہ جا کے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے. ایمان کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی سانس لینے والی چیز ہے تو اس کے اوپر
تعظیم مصطفیٰ واجب ہے. اگر کسی شخص نے بے ادبی کی اور وہ کوئی بھی ہونا اس سے پوچھا جائے گا تو کون ہے بے ادبی کرنے والا, ان کو شیلٹر دینے کی کوشش کرنے والوں حیا کرو. تم سے اللہ نے پوچھ لیا کہ جب میں نے شیلٹر نہیں دیا غیر مسلم ہونے کا تو کہاں کا ملا بن گیا, تیری کہاں کی اوقات تھی کہ تو اٹھ کر یہ کہتا کہ جی وہ غیر مسلم ہے ان کو کچھ نہ کہو. خبردار, ہماری گورنمنٹ کا بھی فرض ہے, ہمارے اداروں کا بھی فرض ہے کہ ان کو بتائیں کہ تم غیر مسلم ہو, اس وجہ سے ہم تم سے نماز کی بات نہیں کر سکتے, روزے کی بات نہیں کر سکتے, ہم تم سے اور کوئی بات نہیں کر سکتے حلال حرام کے معاملات میں. لیکن یاد رکھ لینا گستاخی مصطفیٰ ایک ایسا عنوان ہے اس کے حوالے سے کسی غیر مسلم کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی کر سکے. اندھے ہو گیا وہ کہ جس کو بھی تک یہ پتا نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی یہودیوں کو کئی گستاخوں کو بھی مروایا, ورنہ کہتے تھے نہیں وہ تو چکے ہیں مسلم ہے نان مسلم ہے, ان کو کیا کہنا ہے, نہیں جاؤ اس شہیدی کو مارو. مار کے آگے سر حضور کے قدموں میں لا کے رکھا, نبی پاک نے فرمایا تم نے میرا دل خوش کر دیا. یہ بات آئی ہے یہاں پہ وبشر المؤمنین, ایسے ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ جو اپنا تن من دھن سب مصطفیٰ پہ قربان کر دیتے. اب صرف آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ کو یہ پوری آیت کریمہ صرف اس کا ترجمہ سنا. اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ آیت نمبر 100 آپ بول لیں. آیت نمبر 100 نمبر سورت کا نام. آپ نے میرے دل خوش کر دیا لیکن اونچی آواز میں نہیں بولے آپ, اونچی آواز میں بولو کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے نا, اس لیے بات تو ذرا سب تک آواز جائے کہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے الحمدللہ زندگی میں ایک آدھ بار بادام کھائی تھی انہوں نے ماشاءاللہ. پارہ نمبر 12 پارہ نمبر 11 اور سورت کا نام کیا ہے جی؟ آیت نمبر 112. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے التائبون, توبہ کرنے والے, العابدون عبادت کرنے والے, الحامدون حمد کرنے والے, السائحون روزہ رکھنے والے, الراکعون رکوع کرنے والے, الساجدون سجدہ کرنے والے, الامرون بالمعروف ہر بھلائی کو بتانے والے, والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے, والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدوں کو نگاہ رکھنے والے, وبشر المؤمنین خوشخبری سناؤ ایسے مسلمانوں کو. یہ آیت نمبر 112 ہے. جان بوجھ کر میں نے یہ سنائی آپ کا, ایسی کیا بات تھی کہ مسلمانوں کی اتنی زیادہ تعریف اللہ نے کی اور آخر میں کہا کہ ان کو خوشخبری سناؤ. ایسا انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو کچھ کیا نا وہ آیت نمبر 111 میں ہے. ایسا ڈھیلا ڈھیلا نہیں بولو گے نا, ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو ساؤتھ افریقہ میں نے جب یہ آیت کریمہ سنائی مجھے نہیں پتا تھا, سننے والا بالکل تھوڑے لے بستر بند والے لوگ بھی بیٹھے نے, ماں نہیں پتہ ہے. میں سنا چھوڑی جس ٹائم تے تقریر کر کے ختم ہویا تھے ناگلی 3 جنے اٹھے موٹے موٹے آنکھوں لگے پیر صاحب آج تک برباد ہوئے رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے دامن بچ اساں آباد کر چھوڑا. بیعت بھی ہو گئے تھے جناب انہوں نے تبلیغی جماعت میں سلام بھیجا اور سلام متارکت جی سلام بھیجا تو آخر لگی آج تو بعد جناب علی ساڑھا اسنال کوئی تعلق نہیں, آج تو بعد اسی امام احمد رضا دے غلام
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس کے بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ابھی آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنو سبحان اللہ کہنے کی باری ابھی آنے والی ہے۔ اللہ نے مال اور جان مسلمانوں نے خرید لیے اس لیے کہ اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ چاہا کام کیا ان کا جس کی وجہ سے تم ان کے مال اور جان خرید لیے، کیا کرنا ہے انہوں نے؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں لڑیں اور ماریں یا مریں۔ کے نام پر فروخت کر دیے۔ یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے رب نے کہا وبشر المومنین، بولو ذرا سبحان اللہ۔ مارے اور مرے، پھر کیا فرمایا؟ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس کے کرم پر یہ سچا وعدہ ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ، جس نے اپنا یہ وعدہ پورا کر لیا، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ جس نے پورا کیا، تو فرمایا وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ من اللہ، پھر بتاؤ نا اللہ سے زیادہ پھر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ پہلے تم اپنا وعدہ پورا کرو کہ مال جان سارا لے کر مصطفیٰ پہ قربان کرو، پھر اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا، پھر خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس سودے پر کہ تمہاری جان اور تمہارا مال مصطفیٰ نے رب کو بیچ دیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس بھری کائنات کے اندر بڑے بڑے گورے کے نے اللہ نے انہیں چنگا کیا، بڑے بڑے خوبصورت لوگ ہیں، اللہ نے ان کے مال بھی پسند نہیں کیے، ان کی شکلیں بھی پسند نہیں کی ہیں، لیکن قربان جاؤ اس بلال پر حبش سے آیا ہے، اللہ نے پسند فرما دیا۔ سنی اپنے مقدر پہ قربان جا، خوش ہو جا کہ اللہ نے تجھے سونا عقیدہ دیا ہے، تو اللہ کے ساتھ شریک بھی کسی کو نہیں ٹھہراتا، تو مصطفیٰ کو بھی زندہ مانتا ہے، مصطفیٰ کو بھی مختار کل مانتا ہے، تیرا عقیدہ اتنا ستھرا ہے، صحابہ کو بھی تو مانتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ادب کرتا ہے، اور مولا علی پر بھی سلام بھیجتا ہے۔ اہل بیت کا بھی غلام ہے، صحابہ کا بھی غلام ہے، اور تو اور خوش نصیبی دیکھ، داتا گنج بخش سے بھی تو جڑا ہوا ہے، میرے علی سے بھی جڑا ہوا ہے، اور گنج شکر سے بھی جڑا ہوا ہے، تیرا مقدر کتنا خوبصورت ہے کہ نبی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جس کو یہ کامیابی ملتی ہے تو وہ کون ہو جاتا ہے؟ اب آیت نمبر 112 شروع ہو رہی ہے۔ جس کو نبی کے در کے ساتھ ایسا رشتہ مل جائے، نبی کے نام میں مرے یا مارے، اس کو یا اللہ وہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا اس کے اندر یہ خصوصیات آتی ہیں۔ اب آیت نمبر 112 ہے، فرمایا التائبون، جو حضور کے اوپر قربان ہونے والے لوگ ہیں، وہی توبہ کرنے والے ہیں، الحامدون، وہی خدا کے بندے ہیں، الحامدون، وہی خدا کی حمد کرنے والے ہیں، السائحون، وہی روزہ رکھنے والے ہیں، الراکعون، وہی رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون، وہی سجدہ کرنے والے ہیں، الامرون بالمعروف، انہی کا کام ہے امر بالمعروف، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنا انہی کا کام ہے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کو نگاہ میں رکھنا انہی کا کام ہے، وبشر المومنین، انہی دامن مصطفیٰ سے چمٹے ہوئے لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے۔
یہ تو تھا وہ پریفیسلی میری گفتگو کا سینیریو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید 12 نمبر 11 سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 111 اور 112 اس کی جلوے ہم نے اس وقت حاصل کر لی ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. تو آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ آج کیا اسلام میں جو درس مساوات ہے وہ الگ ٹاپک ہے اور خصوصیات درس خصوصیات یہ الگ ٹاپک ہے. درس مساوات وہ حقوق کے اعتبار سے بیٹے کہاں کتنے ہیں یہ پورے اسلام میں ایک ہی ہے. سید بیٹا ہو تب, کرشی بیٹا ہو تب, پٹھان بیٹا ہو تب, بیٹی ہو اس کا ایک حق مقرر ہے. حقوق کے اعتبار سے مساوات ہے. سید کا یہ نہیں ہے کہ وراثت میں سے سید کا جو بیٹا ہوگا اس کو تو ڈبل ٹرپل ملے گا, فورتھ ملے گا, اور سید بیٹی کو زیادہ مل جائے گا, اور کوئی عام امتی کی بیٹی ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا, اور جو کہ غریب ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. نہیں, the rights of Islam is called مساوات, civilities. یہ اسلام کا جو حقوق مساوات ہے اور یہ سب برابر ہیں. اس کو عقیدہ مت بناؤ, سب برابر ہیں. یہ حقوق کی بات ہو رہی ہے, سب برابر ہیں. یہ حقوق کی بات ہو رہی ہے, وراثت کی تقسیم کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے, یہ حقوق کی بات ہو رہی ہے. لیکن کون کون خصوصیت والا ہے, کس کس کی کیا شان ہے, یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختصاص کی بات ہو رہی ہے. ابو بکر کو خصوصیت دی صداقت والی, عمر کو خصوصیت دی عدالت والی, عثمان کو خصوصیت دی غنا والی, علی کو خصوصیت دی ولا والی. بولنا سبحان اللہ. حسن کو خصوصیت دی, حسین کو خصوصیت دی, فاطمہ کو خصوصیت دی, خدیجہ کو خصوصیت دی. حضور نے اپنے اپنے رب میں ہر ایک کو فضیلت بخشی. تو اعتبار فضیلت اور ہے اور استحقاق کے حقوق اور ہیں. استحقاق کے حقوق میں مساوات ہوتی ہے اور استحقاق کے فضیلت میں مواخات ہوتی ہے. مواخات میں فضیلت اپنے مقام پہ ہوتی ہے اور مساوات میں حقوق اپنے مقام پہ ہوتے ہیں. علماء بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آج ان کی خدمت میں مدینہ شریف کے پھول بڑے اچھے پیش ہو رہے ہیں. اور آپ عوام الناس میں محبت والوں, پیار والوں, آپ گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. میں ایک خاص بات کی طرف آپ کو تمہید باندھ کر لے کر جا رہا ہوں. ادھر سینیریو تو میں نے آپ کو سنا دیا, اب میں ذرا اس سینیریو کے لیے آپ کے سامنے لفظ بول رہا ہوں. یہی تو خاص وجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کا اصول مساوات یہ لے کر وہابیوں نے اپنی ڈفلی بجائی, دیوبندیوں نے اپنی ڈفلی بجائی, اور شیعوں نے اپنا رونا رویا. حالانکہ یہ سارے غلط ہیں, اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اب ان کے مساوات اور چیز ہے اور اسلام کا اصول فضیلت اور چیز ہے. اور فضیلت جب اسلام دیتا ہے تو اسلام نے اس فضیلت کے طریقے بتائے ہیں, اور وہ طریقے کیا ہیں؟ التائبون, جب کوئی توبہ کر لے وہ پھر عام بندہ نہیں رہتا ہے. حضور نے فرمایا التائب من ذنب کما لا ذنب له, جب کوئی بندہ کسی گناہ سے توبہ کر لے وہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. بولنا سبحان اللہ. جب صلح ہو جائے پھر دشمنی باقی نہیں رہتی. اب جس وقت کوئی بندہ مسلمان ہو جائے اس کے کفر کا تذکرہ کرنا گستاخی ہے. اسی طرح اگر دو مسلمان آپس میں صلح کر لیں پھر ان کی لڑائی کا ذکر کرنا منافقت ہے, گستاخی ہے. اسی طرح مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات میں صلح ہو گئی, امام حسن علیہ السلام نے اس صلح کا حق ادا کر دیا. اب اگر کوئی پچھلی لڑائیوں کا بیان کرے گا یا تو وہ منافق ہوگا یا تو وہ گستاخ ہوگا. ایمان والا تو صلح کی وجہ سے دونوں سے پیار کرے گا. آپ میں سے جس کا ایمان تازہ ہوا ہے صرف دونوں ہاتھوں میں جان ڈال کے بولے سبحان اللہ. محبت والا, اب آپ کو سمجھ آ گئی اسلام کا اصول مساوات کیا ہے اور اصول فضیلت کیا ہے. تو
اس بات کو سمجھیں. التائبون، پہلی بات اللہ نے التائبون کی. التائبون سے عقیدہ مل رہا ہے کہ جب کسی بندے نے توبہ کر لی اس کے پچھلے عمل کو مت ذکر کرو. بولو ذرا سبحان اللہ. جس سے اس نے توبہ کر لی اس کا ذکر مت کرو. دوسری بات، وہ ایمان والا عشق مصطفیٰ والا ہو گیا، اس کی عیب مت بیان کرو. دوسری بات العابدون، اس کا مطلب ہے عشق مصطفیٰ جہاں آ جاتا ہے وہاں ذوق سجدہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. بندہ وہ عشق مصطفیٰ اور کہے میں عبادت نہیں کرتا، میں نماز نہیں پڑھتا، نہ یار پھر دو نمبری نہیں چلنی نا، اتنی بات نہیں نا. اللہ نے کار آباد کون کسی اللہ فرماتا ہے میرے کار آوے تھے وہی آوے جس کا دل مدینے گیا ہو. مدینے والے بندے، حضور کی محبت والے بندے وہی آ کر میرے گھروں کو آباد کریں. اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ نے فضیلت بخش دی ہے. اللہ نے فرمایا کوئی بھی نہ آئے میرے گھر میں، آئے تو صرف وہی آئے جس نے اپنا دل مدینے والے کو دے رکھا. دیکھو جی یہ سورہ توبہ ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا نام سورہ توبہ. بولو سارے مل کر سورہ توبہ. آپ کو پتہ ہے یہ سورہ توبہ جب نازل ہوئی اس زمانے میں حج ہو رہا تھا اور حج کے امیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق لوگوں کو حج پڑھا رہے تھے اور آپ امیر حج بنا کر بھیجے گئے تھے. پیچھے سورج کی یہ نازل ہوئی مدینہ شریف میں. رسول اللہ نے بلایا علی کو، فرمایا مولا علی آؤ اس سورت کو لے جاؤ اور جا کر وہاں حج کے میدان میں لوگوں کو یہ سورت سناؤ. چنانچہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے نا. تو یہ معاہدہ تھا کہ مشرک اور کافر جو ہے نا وہ بھی خانہ کعبہ شریف کے اندر آئیں گے اور وہ بھی عمرہ کرنا چاہیں تو کریں، حج کرنا چاہیں تو کریں، اپنے طریقے کے مطابق جو کرنا چاہیں. اس معاہدے کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی. فرمایا آج کے بعد مجھے خانہ کعبے میں کافر نہیں دیکھنا، مجھے حرمین شریفین میں کوئی مشرک نہیں دیکھنا. یہ نہ آئے، آج کے بعد صرف وہ آئے جو قبلی والے کے دامن سے چپڑا ہوگا. اس کا مطلب ہے مسجدوں کی امامت اور خطابت کا حق اسی کو ہے جس کی سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہو. اللہ پاک ان گستاخوں اور بے ادبوں کے شر سے ہمیں بچائے. اس لیے نماز اگر تسلی بڑی قیمتی ہے تو سب پڑھو بھی اس بندے پیچھے جس بندے دے چہرے تو لو بلدی ہوئے اور اندر اس کی خوشبو مدینے نہ رلدی ہوئے. ساڑھی تیار پیچھے رلدی جی، یہ کیا بات ہے؟ ساڑھی آرہ کے پیچھے نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں نماز صرف اسی کے پیچھے ہوتی ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ کا ادب ہو. اب مت پوچھو جی کہ بنیاں پیچھے ہم دی کی نہیں، بھابیاں پیچھے ہم دی کی نہیں، شیعہ پیچھے ہم دی کی نہیں. یہ سوال پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں. بس ہوتی ہی اسی کے پیچھے ہے جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ. اور دوسرے دی اپنی ہی نہیں ہوتی وہ تو آڈی کڑے پالے کرتی. آپ سبحان اللہ. یہ کوئی فطرے کی بات نہیں ہے. مت کوئی کہے کہ یہ فرقہ بازی کی بات ہے. نا فتنے فرقہ بازی کی بات نہیں ہے. فتنے اور فرقہ بازی کی بات اب ہوتی جب ہم یہ کہیں کہ فلاں بندہ اس کو مار ڈالو، اس کو قتل کر ڈالو، اس کو یوں. ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں اپنی نمازوں کو بچا ڈالو، اپنی نمازوں کو بچا ڈالو، اپنی نمازوں کو بچا ڈالو. ہم کسی اور کو کچھ نہیں کہہ رہے، اپنی ایمان اور نماز کو بچا رہے ہیں. آپ کو سمجھ آ گئی ہے میری باتوں کی؟ اچھا جی دوسری بات فرمایا العابدون. سمجھ آ گئی؟ عبادت کرنے کا حق صرف اسی کو ہے. اللہ کہتا ہے نہیں چاہیے تیری باتیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دفع ہو جائیں. اے معبود وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، سورۃ مائدہ، تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ نا اللہ کی طرف. وہ فوراً آتے جی اللہ کی کیا بات ہے؟ اللہ نہ کروائے، اللہ نہ کریں گے، اللہ کی باتیں کریں گے، اللہ کی باتیں کریں گے. تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اللہ کی باتیں کرنے کے لیے دوڑتے ہیں. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف بھی آؤ. اب آگے لفظ آپ سنیں اللہ کے. میں قرآن سنا رہا ہوں، آپ میں سے جو قرآن سننا چاہ رہا ہے نا وہ ذرا کہے سبحان اللہ. جب منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ تعالو، آ جاؤ. تعالو کو پتہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذرا دوڑ کے آؤ. تعالو مطلب جلدی آؤ.
الا ما انزل اللہ الی الرسول، اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف بھی اور رسول کی طرف بھی پہنچو. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اے حبیب تو دیکھنا جو منافق ہوگا وہ اللہ کی طرف تو دوڑ کے آئے گا اور تیری طرف سے وہ منہ موڑ لے گا. سویا جس نے تیری طرف سے منہ موڑا خدا بھی اس کی طرف سے منہ موڑا. کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی مرضی، پر خدا کا یہی فیصلہ ہے جو تمہارا نہیں یا محمد، بالیقین وہ ہمارا نہیں ہے جو تمہارا نہیں یا محمد، بالیقین وہ ہمارا نہیں ہے. آؤ نکتہ تمہیں میں بتاؤں کیوں بے نکتہ ہے نام محمد. نام پر بوجھ نکتے کا آئے حق کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. نام پر بوجھ نکتے کا آئے حق کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. یہ بات ہے الحامدون، حمد کرنے والے، نعتیں پڑھنے والے، سلام پڑھنے والے، درود پڑھنے والے، منقبت پڑھنے والے، یہ سب حامدون میں آتا ہے. اس کی تفسیر میں آتا ہے اور اللہ چاہ رہے ہو حمدیں بھی میری وہی پڑھے جس کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق. السائحون، روزہ رکھنے والے، اللہ چاہ رہا ہے روزہ بھی وہی رکھے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ. الراکعون، رکوع کرنے والے. یہاں راکعون کا ترجمہ ماجد سرکار نے فرمایا مفسرین کی بات حق ہے، پر یہاں ساجدون اور راکعون، سجدہ ہوتا ہی عموماً اسی نماز میں جس میں رکوع بھی ہوتا ہے، تو رکوع ہوتا ہی وہاں ہے جہاں سجدہ بھی ہونا ہوتا ہے. تو اس لیے دو الگ الگ باتیں ہیں. تو فرمایا دراصل راکعون کا مطلب ہے جو نیچے ہو کر رکوع تک جھک کر تعظیم کرنے والے ہو. بزرگ آتے ہیں نا، بزرگ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، تو ہم بھی صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، ہم ذرا تھوڑا سا جھک جاتے ہیں. یہ ہلکا سا جھکنے کو رکوع بولتے ہیں. البتہ جو نماز کا جو رکوع ہے وہ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو، استقبال قبلہ ہو اور گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا ہو. اور مردوں کے لیے حکم ہے. عورتوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ نیچے جھکیں، رانوں تک ہاتھ رکھیں. گھٹنا پکڑنا عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے، مردوں کے لیے حکم ہے. عورتوں کے لیے حکم ہے رانوں تک ہاتھ رکھیں اور نیچے جھک جائیں، بس یہ ان کا رکوع ہے. مردوں کا رکوع یہ ہے کہ پورے نیچے جھکیں، ان کی کمر سیدھی ہو جائے اور وہ گھٹنے کو پکڑے. یہ قدوری شریف اور ساری بڑی کتابوں میں یہی بات لکھی ہے، فتاوی عالمگیری شریف میں بھی، شامی شریف میں بھی، اور سب جگہ نور الرضا وغیرہ. تو محبت کے ساتھ میں ایسی کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا تو ماجد سے کیا فرماتی ہے کہ رکوع الراکعون سے مراد ہے وہ لوگ جو ادب کرنے والے، وہ لوگ جو ادب کرنے والے ہوں. الساجدون، اور وہ خدا کے سامنے جھکنے والے اور سجدہ کرنے والے بھی. تو یہاں رکوع ادب والے کو فرما، ادب والا بھی وہی پسند ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ کا ادب ہو. ورنہ ادب تو اہل بیت کا شیعہ کرنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور ادب خدا کا وہاں بھی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے مجھے نہ شیعوں کا ادب چاہیے، نہ مجھے وہابیوں کا ادب چاہیے، نہ مجھے عبداللہ بن ابی کا ادب چاہیے. ادب کس کا چاہیے؟ فرمایا جس کے سینے میں ادب مصطفیٰ ہو، مجھے اسی کا ادب قبول ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. جی آگے فرمایا الامرون بالمعروف، الامرون بالمعروف، نیکی کی بات کا حکم دینے کی بھی اجازت اسی کو ہے جس کے سینے میں حضور کی محبت ہو، وہ اس بیعت پر خوش ہو، اس سودے پر خوش ہو جس کا تعلق آیت نمبر 111 میں کیا گیا ہے کہ اس کا مال، اس کی جان ہم نے مصطفیٰ کے ذریعے سے خرید لی ہوئی ہے. اسی بندے کو حق ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے اور باقی کسی بندے کو بسترے باندھنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. محبت کی بات کرے، تعظیم کی بات کرے، شریعت کا حکم سنائے. آپ دیکھو نا
یہاں بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن جو باتیں سختی کے ساتھ ڈانٹ کے الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، ہر لوگ برائی سے روکنے والے، یہ مجھے بتاؤ نا قرآن کی یہاں ایک نقشہ کھینچتی ہے کہ نہیں کھینچتی امیر المجاہدین کا؟ بولو رسول اللہ۔ برائی کا روکا تو وہ بھی پورے ڈانٹ کر روکا اور کھینچ کر روکا، صحیح طریقے سے روکا۔ علامہ اقبال کو یاد کیوں نہ کروں جبکہ وہ بھی ہر بات میں یاد کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے کہا نوارا تلخ تکمیزن چچوے نغمہ کمیابی، فرمایا جب کاہلا چلا رہا ہو اور تیری اونٹنی تیز نہ چل رہی ہو تو پھر ذرا زور سے ڈانٹ اس کو، اور تب تو ڈانٹے گا تو اس کے اندر سے سستی دور ہو جائے گی۔ سنی سست پڑا ہوا تھا، ڈانٹنے والا امیر المجاہدین آیا، ناخوان بھی ہوشیار ہو گئے، خطیب بھی ہوشیار ہو گئے، مولوی بیدار ہو گئے، اور پیر بھی جاگ پڑے، اور پتہ چلا جب ان کا جنازہ جا رہا تھا، پتہ چلا جو کبھی نہیں مانتے تھے اس نے جا کر وہ بھی مان گئے کہ واقعی حضور کا عرش کیسا ہوا ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور وہ اللہ کی حدوں کو نگاہ میں رکھتے ہیں۔ یہ حد ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی حدیں، حدوں سے مراد ہے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے آگے نہ بڑھنا، اور اس حد کا لحاظ رکھتے بھی ہیں، رکھواتے بھی۔ امیر المجاہدین کے 2-4 بڑے بڑے اینکروں کو دیے گئے انٹرویو، جو اینکر اپنے تکبر کے اعتبار سے سمجھتے تھے کہ شاید ہم سے کوئی بات نہیں کرنے والا، لیکن ان اینکروں کی بھی بولتی بند کر کے رکھ دی۔ امیر المجاہدین کیوں؟ والحافظون لحدود اللہ، ڈانٹ کے بات کرتے تھے اور ڈٹ کے بات کرتے تھے، اور حق کی بات کرتے ہوئے بلا خوف لومۃ لائم، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کون مجھے کیا کہے گا۔ لوگوں نے کہا گھنیاں کیوں دیتے ہیں، لوگوں نے کہا سختی کیوں کرتے ہیں، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مجھے کوئی کیا کہے گا، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جہاں دیکھا کہ کوئی گستاخ ہے اس کو ڈانٹ کے رکھ دیا، اور ٹھیک ٹھاک کر کے ڈانٹ کے رکھ دیا، اور زبردست کر کے اس کے معاشرتی سٹیٹس کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا، اس کی گزشتہ خدمات کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا، ڈانٹ کے بولا، ڈانٹ کے بولا۔ فرمایا ایک طرف تعظیم مصطفیٰ ہو اور دوسری طرف میرے معاشرے کا کوئی معزز آدمی ہو، اور اس کے پیچھے اگر کوئی لاکھوں یا ہزاروں بندے چلتے ہیں، مجھے کیا ہے اس بات سے؟ فرمایا کوئی چلے یا نہ چلے، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس شخص سے مصطفیٰ کی بے ادبی ہو رہی ہے تو ڈانٹ کر اس کو بولا، گالی دے کر اس کو بولا، اور ڈانٹ کر بولا۔ فرمایا یہ گالیاں بھی حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ہیں، پیار کی وجہ سے ہیں، اور اگر گالیاں دینے سے بندے کی بد اخلاقی مشہور ہوتی اور لوگوں میں بے عزت ہو جاتا تو پھر امیر المجاہدین کے جنازے میں کوئی نہ آتا کہ یار یہ تو گالیاں بول دیتے ہیں۔ لیکن اس دن جن کو بہت بری لگ رہی تھی، اس دن ان کی گالیوں کے اندر سے بھی گلاب کی خوشبو آ رہی تھی ان کو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ گالیاں ہم نے نفس کے لیے دے دی تھی۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی خاطر، حدوں کو قائم کرنے کی خاطر، ان کا یہ جلال اپنے لیے نہیں تھا، مصطفیٰ کے لیے تھا۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دو ایسے ایمان والوں، جن کے ایمان کی یہ حالت ہو ان کو خوشخبری سنا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا، ہمارا ایمان اگر اس مقام پہ ہوگا تو پھر وہ خوشخبریاں ہمارے لیے ہیں جی۔ اپنا عقید، اپنا یار ہو، اپنی برادری کا بندہ ہو تو اس کے لیے ہمارا معیار کچھ اور ہو، غیر ہو تو اس کے لیے معیار کچھ اور ہو۔ گلگت میں بندہ گیا اور جا کر ان کو خانیوں کو گلے لگا رہا ہے،
وہاں پر کہتا ہے کہ صحابہ کرام کی جو تعظیم ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے، شیعوں کو گلے لگا رہا ہے اور ادھر کھڑی شریف جا کر چادر بھی ڈال رہا ہے تاکہ بریلوی بھی قابو میں آ جائے، ادھر شیعوں کو بھی ساتھ کی دوستی کر رہا ہے۔ یہ حق نا شریف ہے باطل دوئی پسند، شرکت میاں ہے حق و باطل نہ کر قبول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ وائز ثبوت لائے مے کے جواز میں، اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا تیری تبلیغ ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں مجھے وہ پسند ہے۔ کون؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، میری رضا کی خاطر وہ لڑیں، میری رضا کی خاطر وہ مریں اور یا ماریں، دونوں صورتوں میں وہی پسند ہے۔ یہ تو نہیں ہے نہیں لڑائی اچھی بات نہیں ہے، صلح کر کے رہیں، پیار کر کے رہیں، یہ شیطانی فکر ہے۔ اللہ کہتا ہے لڑ کے رہیں، مر کے رہیں، پر میری خاطر۔ پیار کریں، آپس میں محبت کرنی چاہیے، نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ بابا یہ اصول مساوات مسلمانوں کے بیچ میں ہے، عاشقان مصطفیٰ کے بیچ میں۔ گستاخوں کے ساتھ کیا ہے کہ وہ گر رہیں، محبت سے رہیں، پیار سے رہیں۔ یہ تو گستاخوں کا بھی اصول تو یہ نہیں، گستاخوں کا بھی اصول یہ ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، مارے اور مرے۔ کوئی دوستی نہیں ہے۔ دوستی تو ہے صدیق والوں کے ساتھ، دوستی ہے فاروق والوں کے ساتھ، دوستی ہے عثمان والوں کے ساتھ، دوستی ہے حیدر والوں کے ساتھ، دوستی ہے حسن والوں کے ساتھ، دوستی ہے حسین والوں کے ساتھ، دوستی ہے حضرت معاویہ والوں کے ساتھ، دوستی ہے پیار والوں کے ساتھ، دوستی عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ، دوستی سنی کے ساتھ ہے۔ سنی آپس میں پیار کریں، محبت کریں، لیکن غیروں کے ساتھ پینے بڑھانے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ رسول اللہ کہنے والے ان کا کام ہے وہ آپس میں محبت کریں، پیار کریں، اتفاق کریں، کبھی منافقوں کو موقع نہ ملے، ہمیں آپس میں جلد رسائی کا موقع نہیں دینا چاہیے، ایک ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے، ہمارے بیچ کے لیے، لیکن اس سے یہ حکم تو نہیں تھی وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، آدھا تیتر آدھا بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم۔ اس طرح نہیں ہے، ہمیں حکم یہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محبت والوں، پیار والوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، چونکہ انہوں نے بھی جانا ہے، میں گفتگو اب اختتام تک لے ہی جاؤں۔ اور الحمدللہ آج 2 آیات آپ نے سنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 111 112 سننے کا شرف آپ نے تو میری عادت روایتی تو کاری تو ہے ہی نہیں ہے۔ میں الحمدللہ جہاں بھی جاتا ہوں ماجی سرکار کا حکم یہی ہے کہ کملی والے کا قرآن سناؤ۔ تو الحمدللہ میرے استاد گرامی علامہ فیض صاحب ویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی ہمیں یہی نصیحت کی تھی، دورہ تفسیر قرآن پڑھانے آیا کرتے تھے، میں نے ان کے ساتھ الحمدللہ دورہ تفسیر قرآن پڑھایا، اور الحمدللہ ترجمہ کنز الایمان شریف پورے کا پورا پہلے سال جب سن 1997-98 کی بات ہے کہ اس میں ہم نے کراچی کے اندر دورہ تفسیر قرآن پڑھایا، تو اس میں نے کنز الایمان شریف پورے کا پورا میں نے سنایا، اور تفسیر علامہ فیض احمد ویسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا۔ پھر دوبارہ دورہ تفسیر کے اندر بھی مجھے ترجمانی قرآن کے ساتھ ساتھ تفسیر کا بھی موقع نصیب ہوا۔ پھر اس کے بعد قبلہ ویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سوال آیا تھا کہ آپ منتخب عنوانات پر دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں، پورا دورہ تفسیر پورے قرآن پاک کا آپ کو پڑھانا چاہیے۔ تو میں ساؤتھ افریقہ کا میرا دورہ تھا اس وقت، تو میں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور میں تو بیرون ملک دورے پر جا رہا ہوں، لیکن سرکار ایسا کوئی ٹائم دینا کہ آپ حضور تفسیر پڑھائیں اور یہ فقیر ترجمہ پڑھے روزانہ۔
جتنا ترجمہ پڑھوں حضور 1 رکوع ہو 2 رکوع ہو تو اس کی آپ تفسیر کریں، بھلے اس پہ 2 مہینے لگ جائیں، 3 لگ جائیں، 4 لگ جائیں، تو حضور اس کا بہت بھرپور پروگرام کریں، لوگوں کو باقاعدہ اس میں شرکت کی دعوت دیں، عوام بھی اس میں آئے۔ قبلہ واشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بڑا پسند آیا، فرمایا پاکستان واپس مڑ کے آؤ تو اس پر دیکھتے ہیں۔ تو میرا وہاں وقت زیادہ لگ گیا اور اس درمیان وہ صاحب فراش ہو گئے، اور پھر ان کا ایک آپریشن ہوا، ان کو ایک پھوڑا نکلا تھا، اس کو کاٹ کر پھر اس کی جگہ گوشت دوبارہ لگانا تھا، اس کو سینا تھا، تو وہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کے تحت بے ہوشی والے انجیکشن یا دوا کے قائل نہیں تھے، تو انہوں نے ڈاکٹروں کو کہا کہ بھی کسی صورت میں یہ بے ہوشی والا انجیکشن یا یہ جو سن کرنے والی دوا ہے میں نہیں استعمال کرتا، اس میں نشہ ہوتا ہے اور نشے والی چیز میرے نزدیک استعمال کرنی جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پھر ہمیں کاٹنا تو پڑے گا، فرمایا پھر میں درود شریف پڑھتا ہوں تم کاٹو گا۔ یہ تقویٰ ہے، ان کا بہت بڑا تقویٰ ہے، ہم ان ہستیوں کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہو سکتے۔ تو پھر یہ لاہور اسپتال میں ان کا آپریشن ہوا، تو وہ دروشی پڑھتے رہے بس، اور اپنی زبان کو ایسے ہاتھ میں پکڑ لیا، دروشی پڑھتے رہے، دروشی پڑھتے رہے، دروشی پڑھتے رہے۔ اس درمیان ڈاکٹروں نے ان کی جو یہ نرم گوشت والی جگہ ہے وہاں سے گوشت کاٹا بھی، اور ٹانگ مبارک میں جہاں پر پھوڑا تھا اس جگہ کو بھی کاٹا، اور یہاں سے گوشت کاٹ کے وہاں جوڑا، سلائی ہوئی وغیرہ اس کی، یہ سب وہ درود شریف پڑھتے رہے، سی بھی نہیں فرمائی۔ اہل سنت و جماعت کے اندر اللہ نے ایسی ہستیاں ہمیں عطا فرمائیں جن کا ذاتی تقویٰ، طہارت اور اتنی بزرگی، تو اس درد کو برداشت کر کر کے نہ تو دل کمزور ہو گیا، اس کے فوراً بعد ہی کچھ عرصہ آپ جو ہے وہ ظاہری حیات میں وہ رہے، پھر اس کے بعد ان کا وصال اقدس ہو گیا۔ الحمدللہ مجھ مسکین کو ان کے جنازے میں شرکت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا الحمدللہ۔ تو ہم وہاں پر پہنچے اور بے شمار کرامات اور بے شمار محبتیں ہم نے دیکھی۔ وہ سچے رضوی تھے، سچے رضوی تھے، سچے رضوی تھے۔ تو انہوں نے ہمیں تعلیم یہی دی کہ سنیوں کے علماء کو بولو، سنیوں کے مبلغین کو بولو، سنی کو واعظین کو بولو کہ اپنے اپنی جگہوں پر اپنی اپنی مسجدوں میں دورہ تفسیر منعقد کرائیں، قرآن کی طرف پلٹیں، دورہ تفسیر پڑھیں۔ یہ خصوصی انہوں نے زندگی بھر بڑے دورے پڑھائے، کاموکی میں پڑھائے، کوئٹہ میں پڑھائے، کراچی میں پڑھائے دورہ تفسیر آپ نے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ فیض ان سے حاصل کیا۔ تو پھر وہ ایک خواہش تھی کہ پورے قرآن پاک کا دورہ تفسیر بھی اہل سنت کی طرف سے ہونا چاہیے، اور اس کو جدید میڈیا پہ بھی آنا چاہیے، کیونکہ آج تک میڈیا پہ جو ہے نا وہ کہیں نالائق ذاکر نالائق ہے، کہیں جو ہے نا کچھ اور ہے، ڈاکٹر پر اسرار وغیرہ۔ تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ بریلویوں کی طرف سے بھی، رضویوں کی طرف سے بھی، سچے عاشقان مصطفیٰ کی طرف سے بھی میڈیا پر ایک آنا چاہیے۔ تو الحمدللہ 12 لاکھ روپے اس وقت خرچ ہوئے، تو ہم نے اس پورے دورہ تفسیر جو پڑھایا ان کی خواہش کی وجہ سے الحمدللہ میں نے خود تلاوت کی، ایک ایک رکوع کی تلاوت کرتا، اس کا کنز الایمان ترجمہ سناتا، پھر اس کی تفسیر سناتا۔ پہلے دن جو پہلا پارہ تھا وہ 11 گھنٹے اور 35 منٹ ایک ہی وضو میں اندر الحمدللہ اس وقت کی، اور اسی طرح آخری پارہ جو 30واں پارہ تھا وہ بھی 11 گھنٹے مسلسل ایک وضو میں ایک ہی جگہ، اور پورے 33 دنوں کے اندر میری غذا ہوتی تھی روٹی کا چوتھا حصہ اور قہوے کے 1-2 گھونٹ، بس قہوہ پیتا تھا اور اس کے علاوہ کچھ کھانا پیتا نہیں تھا۔ الحمدللہ میرے گلے کی آواز، یہ قرآن کا معجزہ سنا رہا ہوں آپ کو، روزانہ 11 گھنٹے کوئی بندہ بولے، تلاوت بھی قاری عبدالرحمن السدیس کی طرف میں، کیونکہ سرکار دو عالم کا حکم ہے اقرؤوا القرآن بلحون العرب واصواتها، لوگوں قرآن پڑھو تو عربیوں کے لہجے میں پڑھا کرو۔ تو میں نے عربی لہجہ اختیار کیا، سدیس کا لہجہ مجھے اچھا لگتا تھا، میں نے اس عربی لہجہ میں نے اسی لہجے میں جو ہے نا الحمدللہ قرآن مجید پڑھا، اور اسی لہجے میں الحمد سے لے کے والناس تک میری آواز بھی ٹھیک رہی، میرا گلا بھی ٹھیک رہا، میں بالکل، مجھے کوئی بخار نہیں ہوا، سر درد نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ پورے 33 دن روزانہ 7.5 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے ہر پارے پر لگتے تھے۔ یہ پہلے اور آخری پارے پر بہت زیادہ ٹائم اس لیے لگا کہ پہلے پارے میں تو بالکل ایسے تھا کہ بس میں اپنے آپ کو، میری حیثیت نہیں تھی، اوقات نہیں تھی، اور میری زندگی کا ایک بہت بڑا کام ہو رہا تھا۔
تو اس لیے اس میں گھبراہٹ بھی بہت تھی. لیکن جس وقت میں پھر میرے مرشد پاک یہاں سے تشریف لے کر گئے وہاں کراچی, جس دن میرے مرشد آئے تو اس دن ایسے لگا جیسے میری کمر پہ ہاتھ آ گیا. مرشدوں کے کرم سے الحمدللہ پھر میرے استاد علامہ منشا تابش قصوری صاحب جامعہ نظامیہ سے وہ پہنچ گئے, تو الحمدللہ علامہ جمیل احمد نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے. تو بڑی بڑی ہستیوں نے آ کے شرف دیا اور عزتیں دی اور برکتیں دی. تو وہ دورہ تفسیر الحمدللہ پھر وہ ریکارڈ بھی ہوا پورا الحمدللہ, اور وہ پورے ورلڈ میں الحمدللہ پتہ چلا کہ 100 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ مکمل دورہ تفسیر قرآن الحمدللہ انٹرنیٹ پہ اور یوٹیوب پہ اور دنیا کے سوشل میڈیا پہ پہنچا. اس کو سن کر اب تک سینکڑوں ہزاروں لوگ اس سے سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں الحمدللہ. وہ سنتے ہیں اس سے, پھر میں ان سے انٹرویو لیتا ہوں, پوچھتا ہوں کہ آپ نے 10ویں پارے میں فلاں صورت میں یہ سنا. ایک میں دیکھتا ہوں کہ اگر انہوں نے وہ سنی ہوئی ہوتی ہے بات تو وہ پھر بتا دیتے ہیں, نہیں سنی ہو تو میں کہتا ہوں ایک بار اور سنو پھر سند ملے گی. تو اس طرح بھی سرٹیفکیٹ پہ جو ہے نا اس طرح الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو دے چکا ہوں. ابھی کراچی میں اس مرتبہ میں گیا ہوں تو پتہ چلا وہاں کئی خواتین ہیں, کئی مرد حضرات ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہم روزانہ اتنا قرآن پاک سنتے ہیں, تفسیر شریف سنتے ہیں, کارڈ سے بھی ملتی ہے, یوٹیوب سے بھی. میرا نام سے یہ محمد عارف شاہ, مفتی عارف شاہ اویسی, یہ یوٹیوب چینل ہے میرا اپنا بنا ہوا. آپ ڈالیں گے تو آپ کے ہر موبائل پہ آ جائے گا. خود میری فیس بک آئی ڈی پہ بھی موجود ہے. یاسر سٹی ساؤنڈ ہری پور والے کی جو ہے نا اس کے اوپر بھی آئی ڈی پر موجود ہے. تو الحمدللہ اس کی برکت سے آج تک میں ان لوگوں کو ملا بھی نہیں. چائنا میں میری ڈاکٹر وہ مسلمان ہوئی دورہ تفسیر سن کر. اس طرح اسکاٹ لینڈ میں پادری اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا. ایسے لوگ ہیں کہ جو ٹیلی فون پر میں ان کو نہیں دیکھتا, جو انہوں نے نہیں دیکھا ہوا, لیکن الحمدللہ صرف یہ دورہ تفسیر سن کر انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. تو قرآن کی بڑی برکت ہے, اور قرآن ہم بریلویوں کو لیا. افسوس یہ ہے کہ ہم بریلوی حضرات بالکل اس مسئلے میں پیچھے ہیں. ہم قرآن مجید کا درس نہ دیتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ توجہ کرتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی غفلت ہے. اس لیے میں اس عظیم الشان درس کے تحت دنیا بھر کے تمام اپنے سننے والے محبت والے عوام سے گزارش کروں گا کہ جناب آپ کے پاس سے عالم دین خطاب کے لیے آتا ہے تو آپ اس کو یہ نہ کہا کرو حضور اج بھابی دے پھٹے پڑھ دو, اج دیوبندیاں دی نامی بخیو پڑھ دو. یار یہ وہ ٹھیک ہے جو آپ جو ہے وہ رنگ پر بھی ہونا چاہیے اور غیر مذہب کو پہچان کرو, لیکن اس کو حضور قرآن کھولے اور قرآن سے درس دے. بھلے ایک لفظ بتا دیں, ایک حرف بتانے پر پہلے ابتدا قرآن مجید سے کریں, اس کے بعد جو بھی آپ نے سنانا ہے سنائیں, تاکہ ہمارے اندر قرآن فہمی اور قرآن کا شعور آئے. دوسروں نے قرآن کو سینے سے گلے لگا دیا اور آپ دیکھ لو کہ وہ قرآن کی وجہ سے کہاں سے کہاں چھاتے چلے جا رہے ہیں اور ہم سنی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہماری اصلاح بھی ہے کہ ہمیں اس پر متوجہ ہونا چاہیے, کیونکہ قرآن مجید کے سچے عقائد جتنا میں قرآن مجید سے کتنی جگہ پر درس لیا, یقیناً بڑے پرانے پکے بابی پکے دیوبندی اٹھے اور اسی وقت اعلیٰ حضرت کے غلام ہو گئے, ان کا مسلک تبدیل ہو گیا, انہوں نے قرآن سے سنا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق عطا فرمائے, اس قرآن مجید کے ساتھ جوڑے رکھے. اور باادب یہ ترجمہ کنز الایمان باادب ترجمہ ہے, تفسیر رفاعی باادب ترجمہ ہے, تفسیر ضیاء القرآن یہ باادب ترجمہ ہے, جمال القرآن یہ باادب ترجمہ ہے, تفسیر تبیان القرآن علامہ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی باادب ترجمہ ہے, باادب تفسیریں ہیں, تفسیر نعیمی باادب تفسیر ہے. یہ بڑے علماء کرام کی تفاسیر اہل سنت پڑھیں تاکہ میرے اور آپ کے عقیدے اچھے ہوں. بولو آمین. اور اسلام کا سب سے بڑا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرو. اسلام نے سارا زور عقیدے ٹھیک کرنے پر لگایا. نماز کہاں فرض ہوئی ہے جی؟ مدینہ شریف میں. نماز کہاں فرض ہوئی ہے بولو؟ روزہ کہاں فرض ہوا ہے؟ مدینہ شریف میں. حج کہاں فرض ہوا ہے؟ مدینہ شریف میں. آپ کو میں بتا رہا ہوں اسلام کے بڑے فرض. زکوٰۃ کہاں فرض ہوئی ہے؟ مدینہ شریف میں. تو یہ مکہ شریف میں 13 سال حضور کیا کرتے رہے؟ 13 سال عقیدہ ٹھیک کرتے رہے. جب عقیدہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اعمال کی باری آئی ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. اسلام سب سے زیادہ زور عقیدہ ٹھیک کرنا. اللہ کہتا ہے عمل بعد میں کرنا ہو, پہلے عقیدہ ٹھیک کر. سمجھ آئی؟ ہمارا اہل سنت و جماعت کا دوسروں سے اختلاف ہی ہے. وہ دوڑتے ہیں اعمال لے کر, اعمال فضائل اعمال. ہم ان کو کہتے ہیں ٹھہر رک جا. اعمال بعد میں, پہلے کملی والا اور اس کی آل پہلے ہے.